دوسرا باب تمدن اور فنون لطیفہ۔ نفس انسانی میں چند قوتیں ابتدائے آفرینش سے موجود ہیں۔ یہ قوتیں جب خارجی شکل اختیار کرتی ہیں تو انہیں بحیثیت مجموعی تمدن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہی ازلی قوتیں انسان کی ہر حرکت کی موجب ہوتی ہیں۔ بھوک کی قوت اگر عمل پیرا نہ ہوتی تو انسان کبھی تلاش خوراک کی طرف قدم نہ اٹھاتا۔ اسی طرح اگر تسلط کی قوت اپنی کار فرمائی نہ دکھاتی تو دنیا کی حکومتیں معرض وجود میں نہ آتیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر قوت اپنی جگہ پر انسان کی خاص حرکت اور خاص ایجاد کی ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن جمالی احساسات کی قوت انسان کی ان حرکات اور ایجادات میں ایک حسن پیدا کر دیتی ہے، اور یہ حسن ہی تمدن اور معاشرت کی جان ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان میں ذاتی محافظت اور اشتراک کی قوت کی عمل پیرائی سے انسان نے اس بات کی طرف قدم اٹھایا کہ وہ اولاً خس و خاشاک کا بنایا ہوا ایک حصر تعمیر کرے اور بہت سے ایسے حصور کو یکجا کر کے ایک آبادی کا سنگ بنیاد رکھے۔ جہاں تک ذاتی محافظت اور اشتراک عمل کی قوتوں کی عمل پیرائی کا تعلق تھا، وہ کام اس منزل پر آ کر پورا ہو گیا، لیکن اس کے آگے احساس جمالی کی کار فرمائی شروع ہوتی ہے، اور یہی خس و خاشاک کے حصور حسین و جمیل عمارتوں اور یہی فرسودہ اور بے ترتیب آبادیاں حسین اور جاذب نظر شہروں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس طرح جو قومیں مختلف رسوم، ذوق، زرق برق لباس، انواع و اقسام کے کھانے اور آسائش و زینت کے جملہ اسباب فراہم کر لیتی ہیں، وہ تمدن کی اتنی ہی بلند منزل پر نظر آتی ہیں۔ فنون لطیفہ میں چاہے فن شعر ہو یا فن تعمیر، فن مصوری ہو یا فن موسیقی، سب کے سب انسان کے اس لطیف احساس کی خارجی شکلیں ہیں۔ جس انسان میں ذوق جمالیات کا فقدان ہوتا ہے وہ فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کا ذوق جمالیات بیدار ہو وہ ہر فن کی تخلیق پر اور ہر فن سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دراصل اس کے اپنے رجحانات اور اس کے گرد و پیش کے حالات اس کی صلاحیتوں کو رخ دینے میں بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ اس لیے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی ایک خاص فن سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے فنون سے فی الجملہ اجنبی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر کا ماہر فن موسیقی اور ایک مصور کا ماہر فن تعمیر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو ایسے مواقع میسر آ جاتے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ فنون لطیفہ کی تربیت حاصل کر سکیں تو وہ مختلف فنون میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ متمدن ملکوں کے تمام نظام تعلیم میں اسی لیے اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ طالب علموں کو مختلف فنون سے بہرہ اندوز ہونے کا پورا موقع دیا جائے، اور اس قسم کے لوگ آئندہ زندگی میں چل کر ایک کامیاب شہری اور ایک باوقار اور متمدن قوم کے مفید فرد کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ گرد و پیش کے اثرات سے جن لوگوں کا ذوق جمالیات مردہ ہو جاتا ہے، وہ آج کی مہذب دنیا میں ایک کامیاب شہری کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔ مختلف قوموں کے تمدن میں جو آج امتیاز نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہی زمانے کی نامساعدت اور ماحول کے غیر ہموار حالات ہیں کہ جن کی وجہ سے اکثر قوموں کے افراد کو اس صلاحیت کو روبکار لانے کے مواقع نہیں مل سکتے۔ جن لوگوں کا جمالیاتی ذوق مردہ ہو جاتا ہے وہ سماج کے لیے ایک عضو بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود کسی لطیف فن کی تخلیق پر قادر نہیں ہوتے، بلکہ ان کی دوسری قوتیں بھی معطل ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ ضرورت سے زیادہ مادہ پرست ہو جاتے ہیں اور حسن و قبح کے امتیاز کی قوت ان میں سلب ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے اکثر لوگ حصول دولت کو زندگی کا واحد مشغلہ تصور کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زندگی کا اخلاقی پہلو نہایت تاریک ہو جاتا ہے۔ ان میں بنی نوع انسان اور ان کے مسائل سے دلچسپی لینے کی قوت بھی باقی نہیں رہتی۔
شیکسپیئر نے جو مرچنٹ آف وینس میں شائلاک کا اور انیس نے اپنے مراسی میں جو عمر ابن سعد کا کردار پیش کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کے کردار ہیں جن کے احساسات جمالی حالت جمود میں آئے ہیں اور ان میں انسانیت اور انسان سے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی ہے۔ فنون لطیفہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ انسان کی روحانیت کو مردہ ہونے سے بچاتے ہیں اور دنیا میں مادیت اور روحانیت کا ایک حسین امتزاج پیدا کرتے ہیں، جس سے انسان زندگی کی کثافتیں دور ہوتی ہیں اور زندگی کے حسین پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مذاہب نے شعر و نغمہ کو آداب عبادت میں شامل کر دیا ہے۔ خود مسلمانوں میں اہل تصوف حضرات شعر و نغمے کی ہماگیر قوت کے سہارے طریقت اور محبت کے پرپیچ اور کٹھن راہیں طے کرتے ہیں اور رہنوردان شوق کو طے کرواتے ہیں۔ حکیم مشرق علامہ اقبال کے نزدیک مذہب اور ذوق جمالیات کے تکمیل انسان کے لیے دونوں ضروری ہیں، اور ان کے مصرے میں کہ عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز دروں، غالباً اس لطیف نکتے کی طرف اشارہ ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہر وہ قوم جس نے فنون لطیفہ کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا یا اسے سمجھا ہی نہیں، وہ تمدن کی راہ میں بہت پیچھے رہ گئیں، اور آج دنیا میں ان قوموں کو کوئی درخور اعتنا بھی نہیں سمجھتا۔ تیسرا باب، آواز کا بیان۔ فنون لطیفہ میں موسیقی وہ فن ہے جس کا تعلق حس سماع سے ہے۔ چونکہ سماعت کا دار و مدار آوازوں پر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آواز کی ماہیت پر غور کیا جائے۔ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ آج تک اس سوال کا اطمینان بخش جواب نہیں دیا گیا کہ آواز ہے کیا، لیکن یہ سبھی جانتے ہیں کہ آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ جب کوئی جسم بہت تیزی کے ساتھ مرتعش ہوتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ جسم کی یہ کیفیت ارتعاش اس قدر تیز ہوتی ہے کہ ان کو نہ ہی انسان عام حالت میں دیکھ سکتا ہے اور نہ انہیں آسانی سے گنا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جسم مرتعش حالت میں ہو، اس کو چھو لیا جائے تو یہ ارتعاش فوراً رک جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آواز بھی بند ہو جائے گی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر وہ جسم کہ جس سے آواز پیدا ہوتی ہے مرتعش حالت میں ہوتا ہے، یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ لوہے کا ایک چمٹا نما آلہ جسے ٹیوننگ فارک کہتے ہیں، اسے کسی چیز پر مار کر اس میں آواز پیدا کی جاتی ہے۔ ٹیوننگ فارک سے ایک آواز پیدا ہوگی، لیکن آنکھ اس کی مرتعش حالت کو نہ دیکھ سکے گی۔ اگر اس کے قریب ایک کاغذ کی گولی جو ایک ڈورے میں لٹکی ہوئی ہو لائی جائے، تو جب یہ گولی اس چمٹے سے متصل ہوگی تو یہ گولی ہلتی ہوئی معلوم ہوگی، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ چمٹا اس حالت میں ہے کہ جب اس سے آواز پیدا ہو رہی ہے، اور یہی اس کی مرتعش حالت ہے۔ اب اس چمٹے کو ہاتھ سے چھو لیا جائے تو آواز یکدم رک جائے گی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وہ جسم جو مرتعش ہوتا ہے آواز پیدا کرتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ کیفیت ارتعاش تیز نہ ہو، آواز پیدا نہ ہوگی۔ اہل سائنس نے یہ معلوم کیا ہے کہ اگر جسم کے تموجات کی مقدار 1 سیکنڈ میں 30 سے کم ہوتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی آواز عام حالت میں سنائی نہیں دیتی۔ یہ صحیح ہے کہ جب کوئی جسم تیزی سے مرتعش ہوتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن آواز کو کان تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ یا ذریعہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آواز کان کے پردے پر نہ پڑے انسان اس کے ادراک سے قاصر رہتا ہے۔ تجربوں سے یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی جسم کسی خلا میں مرتعش ہو تو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جو مادے کے آواز کے نشر میں ممید ہوتے ہیں وہ یوں تو کئی ایک ہیں، لیکن موسیقی کی ضرورتوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بغیر ہوا کے وسیلے کے آواز کان تک نہیں پہنچ سکتی، اور نہ ہی انسان کا کان اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ گویا آواز کے سنائی دینے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ایسے جسم کا وجود ضروری ہے جس سے آواز پیدا ہو۔ نمبر 2،
ہوا کی موجودگی ضروری ہے جس کے وسیلے آواز کان تک پہنچ سکے۔ نمبر 3، آواز کی لہریں کان تک پہنچیں اور اس طرح کان کے پردوں میں ارتعاش پیدا کریں۔ ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی مفقود ہوگی تو آواز کا ادراک ناممکن ہوگا۔ آواز کی حیثیت دراصل ایک لہر کی سی ہوتی ہے۔ کسی ساکت سطح آب پر اگر ایک پتھر پھینکا جائے تو اس مقام پر ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے جو نہایت سرعت کے ساتھ ہر طرف بڑھتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ابھار پیدا ہوتا رہتا ہے۔ دباؤ اور ابھار کے اس سلسلے کا دوسرا نام لہر ہے۔ دراصل یہ دباؤ بذات خود آگے نہیں بڑھتا، بلکہ سطح آب پر پتھر کے دباؤ سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ قوت پانی کے ذرات میں سے ہو کر آگے بڑھتی ہے اور پانی اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ گویا پانی کے ذرات آگے بڑھ کر یہ قوت دوسرے ذروں کو دے دیتے ہیں اور پھر اپنی جگہ واپس آ جاتے ہیں۔ بینہ یہی کیفیت آواز کی لہروں کی ہے۔ جب کسی جسم سے آواز پیدا ہوتی ہے تو ہوا میں اس طرح کے تموجات پیدا ہوتے ہیں جو اس جسم سے متصل ہوتی ہے اور ہوا کی ان لہروں کے ذریعے آواز کان تک پہنچتی ہے، لیکن ہوائی سطح میں سوائے لہروں کے پیدا ہونے کے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ اسی طرح کے جس طرح پتھر کی ضرب سے پانی میں لہر پیدا ہوتی ہے لیکن پانی میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہوتی۔ جب مرتعش ہوا کی لہریں کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں تو اس پردے میں ارتعاش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس ارتعاش سے آواز کا ادراک ہوتا ہے۔ اگر مخرج آواز سے کان تک آواز کے پہنچنے کی تصویر کھینچی جائے تو وہ اس کا نقشہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ مندرجہ ان سطور سے یہ تو واضح ہو گیا ہوگا کہ آواز کس طرح پیدا ہوتی ہیں اور کس طرح انسان کے کان آواز کا ادراک کر لیتے ہیں۔ چونکہ موسیقی کا دار و مدار آواز پر ہے، اس لیے فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتی کیا ہر آواز موسیقی کی آواز ہے؟ اہل عقل نے آواز کو دو قسموں میں منقسم کیا ہے، جسے مترنم اور غیر مترنم آواز کہتے ہیں، یا وہ آوازیں جو کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ آوازیں جو کانوں کو بھلی نہیں معلوم ہوتی۔ جو آوازیں کانوں کو ناگوار ہوتی ہیں وہ غیر مترنم آوازیں ہیں، جن میں شور، چیخ وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہیں صدائے محض بھی کہتے ہیں۔ ان آوازوں سے ہوائی کرے میں جو تموجات پیدا ہوتے ہیں وہ بے قاعدہ ہوتے ہیں اور شمار بھی نہیں کیے جا سکتے، اور جن آوازوں سے ہوا میں باقاعدہ تموجات پیدا ہوتے ہیں وہ مترنم آوازیں ہوتی ہیں اور ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ موسیقی کا تعلق انہی آوازوں سے ہے جسے موسیقی کی زبان میں سر کہتے ہیں۔ صدائے موسیقی کی 3 صفات ہیں جن کا ہر موسیقی داں کو علم ہونا ضروری ہے۔ ان صفات کو مقام، عرض اور کیف کہتے ہیں۔ مقام صوت سے مراد آواز کے درجے ہیں، یعنی یہ کہ ہر آواز کسی نہ کسی حد تک بلند ضرور ہوگی اور آواز کی اس بلندی کا مدار تموجات کی تعداد پر ہوگا۔ اب جس قدر یہ تموجات کم یا زیادہ ہوتے جائیں گے اسی نسبت سے آواز اونچی یا نیچی ہوتی جائے گی۔ ان تموجات کے کم زیادہ ہونے سے مختلف سر پیدا ہوتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ پچ استعمال ہوتا ہے۔ عرض سے مراد یہ ہے کہ ایک مترنم آواز ایک ہی مقام پر موٹی یا مہین، دھیمی یا تیز ہو سکتی ہے اور اس کا انحصار تموجات کی قوت پر ہے۔ کیف سے صدائے موسیقی کی وہ صفت ہے جو ایک جسم سے پیدا ہونے والی آوازوں اور دوسرے جسم سے پیدا ہونے والی آوازوں میں خواہ و مقام صوت ایک ہی ہوں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ چند سر ساز پر پیدا کیے جاتے ہیں اور وہی سر سارنگی پر پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں ساز سامع کی نظروں کے سامنے نہ ہوں تو بھی آوازوں کی خصوصیات سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سر سارنگی سے پیدا کیے گئے ہیں اور کون سے ستار سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ اس صفت کی کوشش ہے، یہ اس صفت کا کرشمہ ہے جسے ہم کیف کہتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں ٹمبر کہتے ہیں۔ قدیم موسیقی میں آواز کی اس صفت سے بہت کام لیا گیا ہے۔ لیکن جو موسیقی ترقی کرتی جا رہی ہے، اہل علم آواز کی اس صفت سے بہت مفید کام لیتے جا رہے ہیں۔ موسیقی کے مختلف ساز دراصل آواز کی اس صفت سے وجود میں آئے ہیں۔ کسی قوم کی موسیقی کی
تہذیب اور ترقی کا اندازہ بڑی حد تک اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس قوم کی موسیقی میں کتنے مختلف ساز استعمال ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ہماری موسیقی بھی اعلیٰ پیمانے کی موسیقی ہے، اس لیے کہ اساتذہ موسیقی نے بے شمار مکمل ساز ایجاد کیے ہیں، مثلاً سارنگی، ستار، سربہار، بین، وچتروین، سرود، رباب، سرسنگار، تمبورا، قانون، سارندہ، دمبورا، شہنائی، الغوزہ، بانسری، دلربا اور اسراج۔ اس کے علاوہ آواز کی اس صفت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سے ساز مغربی ملکوں کی موسیقی سے اپنا لیے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری موسیقی کے حسن میں اور بھی چار چاند لگ گئے ہیں۔ جو ساز مغربی موسیقی سے لیے ہیں ان میں سے خاص ساز یہ ہیں: وائلن، کلارنٹ، اوبو اور چیلو وغیرہ۔ جس طرح شاعر الفاظ سے اور مصور مختلف رنگوں کی آمیزش سے کام لے کر اپنے تخیلات کا اظہار شعر اور تصویر سے کرتا ہے، اسی طرح مغنی اپنے جذبات اور تاثرات کا اظہار مختلف آوازوں کے تال میل سے کرتا ہے۔ اس لیے اسے آواز کی شائستگی اور اس پر قابو پانے کے لیے بڑے ریاض کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آواز کا لوچ اور اس کی کشش اور جاذبیت بڑی حد تک اکتسابی چیز نہیں ہے۔ اس لیے بعض اوقات گانے میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی جو سازوں کی موسیقی میں ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں جنہوں نے اپنی موسیقی کی تہذیب اور شائستگی کی طرف توجہ کی ہے، زیادہ تر سازوں کی موسیقی پر زور دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قومیں جو نسبتاً کم مہذب ہیں ان میں زیادہ تر گانے کی موسیقی پر زور ہے، اور جو قومیں نسبتاً زیادہ مہذب ہیں ان کی موسیقی میں سازوں کی موسیقی پر زور ہے۔ اس بر صغیر میں بھی زیادہ تر گلے ہی کی موسیقی پر زور ہے، اگرچہ کہ یہاں علماء نے بہت سے آلات موسیقی ایجاد کر دیے تھے، لیکن ہماری قدامت پرست فطرت نے انہیں ابھی تک گلے ہی کی موسیقی کو اعلیٰ اور ترقی یافتہ موسیقی تصور کر رکھا ہے۔ قدامت پرستی کے اس جذبے نے جو ہماری موسیقی سے دلکشی کا عنصر کم کر دیا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ یہاں پر ایک خاص گروہ کے لوگ فن موسیقی کو بطور پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان میں یہ دستور ہے کہ علم اپنی اولاد کو سینہ بسینہ ودیعت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک گویہ اپنے بچوں کو گانے ہی کی تعلیم دیتا ہے اور موسیقی کے تمام ارکان سے انہیں کما حق واقف کرا دیتا ہے، لیکن کبھی اس بات پر توجہ نہیں دیتا کہ آیا اس کی آواز میں وہ جاذبیت اور وہ کیفیت ہے جو نغموں کو دلکشی اور مطبوع بنا سکے۔ موسیقی کے اس پہلو پر آئندہ صفحات میں تفصیلی بحث کی جائے گی۔ سرد سے یہ بتا دینا کافی ہے کہ موسیقی کی دلکشی اور دل فریب بنانے کے لیے آواز کا دلکش اور جاذب توجہ ہونا ضروری ہے۔ انسانی آواز کی ماہیت۔ انسان کے گلے میں جو آواز کی نالی ہوتی ہے اس میں نرم ہڈیاں اور کچھ عضلات اس طرح واقع ہوتے ہیں کہ جب انسان ارادہ کر کے آواز میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھیپھڑوں کے اندر سے ہوا ایک خاص نظام کے ماتحت ان نرم ہڈیوں اور عضلات سے رگڑتی ہوئی گزرتی ہے۔ نرم ہڈیاں آواز کی نلکی کے پھیلنے اور سکڑنے میں معاون ہوتی ہیں اور اس طرح آواز کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے۔ عضلات میں ہوا کی رگڑ سے تموجات پیدا ہوتے ہیں اور یہی تموجات تخلیق آواز کا باعث ہوتے ہیں۔ ہڈیوں کے سکڑنے یا پھیلنے سے ہوا کے جسم اور دباؤ کو ہوا کے حجم اور دباؤ کو قابو میں رکھا جاتا ہے، جس سے آواز موٹی یا مہین، تیز اور دھیمی کی جا سکتی ہے۔ آواز کی وہ نلکی کہ جس میں یہ نرم ہڈیاں اور عضلے پائے جاتے ہیں مختلف لوگوں میں مختلف جسامت کے ہوتے ہیں، اور اس پر آواز کے ان اقسام کا مدار ہوتا ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو آواز کے انسان اپنے گلے سے پیدا کرتا ہے اس کی 3 خصوصیات تسلیم کی گئی ہیں، جنہیں ہم اپنی سہولت کے لیے وقف، بلندی اور قسم کہیں گے۔ وقف آواز کی وہ صفت ہے جو کسی زبان کے حروف کی ادائیگی کے عرصے کو معین کرتی ہے۔ یہ وقف مقرر کی رفتار تقریر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور تقریر یا موسیقی کے مؤثر ہونے کا بہت کچھ دار و مدار آواز کی صفت پر ہے۔ جس شخص کی آواز میں یہ صفت کم ہوتی ہے وہ فصاحت بیان کے مدارج پر اسی نسبت سے کم فائز ہوتا ہے۔ اسی طرح جس گویے میں صفت ناقص ہوتی ہے اس کی موسیقی میں دلکشی کا عنصر اسی قدر کم ہوتا ہے۔ آواز کی یہ صفت صرف گانے ہی کی موسیقی سے متعلق ہے۔ بلندی، اس کا انحصار عضلات کی لمبائی
وزن اس کی لچک اور ہوا کے دباؤ پر ہوتا ہے جو پھیپھڑے سے نکلتی ہے۔ گلے کے عضلات ہوا کی رگڑ سے کم جتنے تموجات پیدا کرتے ہیں ان سے خرج قائم ہوتی ہے، اور یہ خرج جس قدر نیچے قائم کی جا سکتی ہے اسی نسبت سے آواز کی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مرد کی آواز کی نلی میں عضلات عورت کی آواز کی نلی کے عضلات کے مقابلے میں 2 اور 3 کی نسبت سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں، اور اس لیے مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ نیچی خرج قائم کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ جس مرد کی آواز میں تموجات کی تعداد سب سے نیچے کی گندھار اور اس سے دون کی گندھار تک عموماً 80 سائیکل سے 320 سائیکل فی سیکنڈ تک ہوتی ہے، اسے باس یا آہنگ عمیق کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آواز بہت موٹی ہوتی ہے۔ جس آواز میں سر سے لے کر ٹیپ کے سر تک تموجات کی مقدار 256 سے لے کر 853 سائیکل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اسے ٹینر یا آہنگ عمومی کہتے ہیں۔ یہ آواز درمیانے درجے کی آواز ہوتی ہے جو نہ زیادہ مہین ہوتی ہے اور نہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہر آواز جو ہم تک پہنچتی ہے دراصل بہت سی آوازوں کا مجموعہ ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سے دھیمی مختلف آوازیں ایک خاص بیچ کی آواز سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان دھیمی مختلف آوازوں کو ہارمونکس کہتے ہیں۔ ان میں ہارمونکس سے اونچی ہارمونکس اور بعض نیچے ہارمونکس ہوتے ہیں، اور ہارمونکس کی یہی کمی بیشی ہر آواز کے قسم اور تاثیر کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آواز کی بعض خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو جبلی ہیں اور بعض خصوصیات اکتسابی ہوتی ہیں۔ مثلا آواز کی وسعت کو مشق کے ذریعے سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کرخت آواز میں نرمی اور لوچ پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن آواز کی بعض خصوصیاتیں جبلی ہوتی ہیں اور ان کو کثرت مشق کے باوجود ایک حد سے آگے بدلا نہیں جا سکتا۔ عام تجربے کی بات ہے کہ آوازیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جن میں بعض موٹی اور بعض مہین اور بعض درمیانے درجے کی آوازیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ مثلا مردوں کی آواز بالعموم عورتوں کی آواز کے مقابلے میں موٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض مردوں کی آوازیں دوسرے مردوں کی آواز کے مقابلے میں موٹی یا مہین ہوتی ہیں۔ آوازوں کو اس خصوصیات کو دیکھتے ہوئے مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مغربی ممالک میں موسیقی میں مختلف قسم کی آوازوں سے مختلف اور بہت سے مفید کام لیے جاتے ہیں، لیکن ہماری موسیقی میں آواز کے ان اقسام پر زیادہ زور نہیں دیا گیا، اس سے ان مختلف قسموں کی آوازوں کے مختلف نام بھی تجویز نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال اہل مغرب نے جو آوازوں کے مختلف قسمیں معین کی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: باس، ٹینر، سوپرانو، میزو باس، کنٹرالٹو وغیرہ وغیرہ۔ سروں کا بیان۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، آوازیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، جنہیں مترنم آوازیں یا صدائے موسیقی کہتے ہیں، اور غیر مترنم آوازیں جنہیں صدائے محض کہتے ہیں۔ صدائے موسیقی ہی کا دوسرا نام سر ہے۔ اسٹیورٹ نامی ایک ماہر طبیعیات کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نیچی صدائے موسیقی جو پیدا کی جا سکتی ہے اس کے تموجات کی تعداد 16 فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ حالانکہ اس آواز کو بڑی دشواری سے سنا جا سکتا ہے۔ کم سے کم 30 تموجات فی سیکنڈ سے پیدا ہونے والی آواز ہی آسانی سے سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح اونچی سے اونچی صدائے موسیقی جو کسی جسم سے پیدا کی جا سکتی ہے اس کے تموجات کی تعداد 48,000 فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ تموجات کی اس تعداد کو شمار کرنے کے لیے اہل سائنس نے مختلف طریقے معلوم کیے ہیں، جس کا بیان اس مقام پر طوالت سے خالی نہ ہوگا، اور عام ابتدائی طبیعیات کی کتابوں میں ان طریقوں کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آوازوں کے بیان میں ہم یہ بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ آوازوں کے اونچے اور نیچے ہونے کا مدار تموجات کی کمی بیشی پر ہے۔ گویا 16
اور 48,000 فی سیکنڈ تموجات کے درمیان، اور ان کی تدریجی تبدیلی سے بے شمار آوازیں پیدا ہوں گی، اور اس طرح موسیقی میں بے شمار سر معین کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ان میں زیادہ تر آوازیں ضروریات موسیقی کے لیے بے مصرف ہیں۔ ضروریات موسیقی کے لیے ان میں سے چند آوازوں کو مخصوص کر لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تموجات کی معمولی تبدیلی سے جو ایک آواز سے دوسری آواز میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، اسے ہمارے کان محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم صرف انہی آوازوں کے فرق کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جہاں یہ فرق بالکل بیان ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی آوازوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ صرف 12 اور قدیم ہندو گرنتھ کاروں کے اصول سے 22 ہو سکتی ہیں۔ اہل سائنس کی تحقیقات ہمیں بتاتی ہیں کہ مرد کے گلے سے نیچی سے نیچی آواز جو پیدا ہو سکتی ہے، اس کے تموجات کی تعداد 190 فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور اونچی سے اونچی آواز جو پیدا ہو سکتی ہے، اس کے تموجات کی تعداد 678 فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ عورت کی سب سے اونچی آواز کے تموجات کی تعداد 1600 فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ موسیقی کی آوازیں جنہیں ہمارے کان امتیاز کر سکتے ہیں، قدیم گرنتھوں کی روح سے تعداد میں 22 ہیں، اور ان کو موسیقی کی زبان میں سرتی کہتے ہیں۔ گرنتھوں میں ان سرتیوں کے نام بھی تجویز کیے ہیں، جو یہ ہیں: تیبرا، کمودنی، مندا، چھندوتی، دیاوتی، رنجنی، رکیتکا، رودری، کرودھی، وجریکا، پرسانڑی، پریتی، مارجنی، شرینی، دنکا، سندیپنی، الاپنی، مدھنتی، روہنی، رمیا، اگرا اور شروبھنی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ 22 سے زیادہ ایسی آوازوں کا تعین ممکن ہے جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ تھے جو کم و بیش 500 مختلف آوازوں میں امتیاز کر سکتے تھے، لیکن ایسے مثالیں نادرات میں سے ہیں۔ عام طور پر صرف 12 آوازیں یا زیادہ 22 آوازیں ہی ایسی ہیں جو پہچانی جا سکتی ہیں، اور ضرورت موسیقی کے لیے یہی مفید بھی ہیں۔ ان آوازوں کو پہچاننے کے لیے بھی بڑی مشق اور کانوں کی شائستگی کی ضرورت ہے، اور انہی آوازوں کو ہماری موسیقی کی اصطلاح میں میوزیکل نوٹس یا سر کہتے ہیں۔ ان سروں کے تموجات کی تعداد باقاعدہ طور پر علم ہندسہ کی روح سے اخذ کی جا سکتی ہے، جس کی تفصیل یوں ہے: ایک ساز پر ایک تار چڑھائیے، اور تار گہن سے لے کے خرچ تک اس کا فاصلہ 36 انچ فرض رکھ لیجئے، اور اس کے تموجات کی تعداد 240 فی سیکنڈ فرض کر لیجئے، تو جو آواز پیدا ہوگی اس کا نام خرج فرض کر لیجئے۔ نمبر 2، تار گہن اور خرج کے درمیان کے فاصلے کے نصف طول پر دون کی خرج کی آواز پائی جائے گی، اور اس کے تموجات کی تعداد خرج کے تموجات کی تعداد سے دوگنی ہوگی۔ یعنی خرج کے تموجات کی تعداد اگر 240 فرض کر لی گئی ہے، تو دون کی خرج کے تموجات کی تعداد 480 فی سیکنڈ ہوگی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر تار کا طول نصف ہو جائے تو تموجات کی تعداد دوگنی ہو جائے گی۔ اس طرح جب تار کا طول دوگنا ہو جاتا ہے تو تموجات کی تعداد نصف ہو جاتی ہے۔ پس اہل علم نے ان سروں اور ان کے تموجات کے استخراج کا یہ فارمولہ بنا دیا ہے: تے ضرب لام برابر ہے کاف ضرب توئے۔ اب اس میں تے سر کے تموجات کی تعداد ہیں، لام تار کی لمبائی ہے،
کاف خرج کے تموجات کے اعداد ہیں اور تے خرج کی تار کی لمبائی ہے۔ اس قاعدے سے سروں کا اخراج علم ہندسہ کی روح سے کیا جا سکتا ہے۔ اس قاعدے سے حساب میں اب باقی سروں کا اخراج کر کے دکھایا جاتا ہے۔ مدھم کے سر، یہ سر دون کی خرجوں کے درمیان ہوتا ہے۔ چونکہ خرج کے تار کا طول 26 انچ اور دون کی خرج کا تال 18 انچ معین کیا گیا ہے، اس لیے مدھم کا سر 36 + 18 تقسیم اس کو 2 سے تقسیم کر دیجئے، یعنی 27 انچ ہوگا۔ اب ہمارے فارمولے یعنی تے ضرب لام برابر ہے کاف ضرب توئے کے، اس سے اس کے تموجات کی تعداد 320 فی سیکنڈ ہوگی۔ یہ خرج اور مدھم کے تموجات کی 4/3 کی نسبت سے ہیں۔ پنچم کا سر یہ خرج کے 1/3 حصے پر اور ٹیپ کی خرج کے 2/3 حصے پر ظاہر ہوتا ہے۔ خرج کے تار چونکہ 36 انچ ہے، اس لیے پنچم کا سر 24 انچ پر بولے گا۔ اب معینہ فارمولے سے اس کے تموجات کی تعداد ہوگی 360 فی سیکنڈ۔ یہاں پر وہی فارمولہ لگا لیا جائے گا، یعنی تے ضرب لام برابر ہے کاف ضرب توئے کے۔ رکھب ہماری موسیقی میں بعض سر ایسے ہیں کہ جن سروں کے باہمی ارتباط سے جو مخلوط آواز پیدا ہوتی ہے وہ کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، اور اسی اصول پر ہارمونی کا نظام معین کیا گیا ہے۔ لیکن بعض 2 سروں کی آوازوں میں ایک قسم کا تنافر پایا جاتا ہے، یعنی ان دونوں کی وہ دونوں سر اگر بیک وقت بجائے جائیں تو ان کی آواز بھلی نہ معلوم ہوگی۔ خرج اور پنچم کی آوازیں ایک ساتھ مل کر بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اسے موسیقی کی زبان میں تالیف تام کہتے ہیں۔ جو 2 آوازیں مل کر بھلی نہ معلوم ہو انہیں تالیف ناقص کہتے ہیں۔ اب محققین نے تالیف تام کی مدد سے سروں کے استخراج کے طریقے معلوم کی ہیں۔ اگر پنچم پر خرج کو قائم کر لیا جائے تو اس سر کی پنچم دون کی رکھب پر بولے گی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اب ہمارے قائم کیے ہوئے فارمولے سے تے برابر ہوگی کاف ضرب توئے بٹا لام، لہذا تے برابر ہوگی 360 × 24/16 یعنی 540 فی سیکنڈ۔ یہ رکھب کے تموجات ہیں، لہذا مقام گلو کے تموجات کی تعداد 540/2 یعنی 270 فی سیکنڈ ہوگی۔ اب لام برابر ہے کاف ضرب توئے بٹے تے یعنی 240 یعنی 26/270 برابر ہے 32 انچ۔ یہ ہماری رکھب کا طول ہوگا، لمبائی۔ اب دھیوت کا سر دیکھیے، رکھب پر اگر خرج کو قائم کر لیا جائے تو اس کی پنچم دھیوت پر بولے گی، اور دھیوت کا طول ہمارے کلیے سے 21/3 ہوگا، کیونکہ خرج اور پنچم میں تناسب طول 2/3 کا ہوتا ہے، اور اس اصول سے تموجات کی تعداد 405 فی سیکنڈ ہوگی۔ یہ دھیوت کے سر کے تموجات ہیں۔ گندھار کو لیجئے، دھیوت کا طول 21/3 انچ ہے۔ اگر اس پر خرج کو قائم کیا جائے تو پنچم دون کی گندھار پر بولے گی، لہذا دون کی گندھار کا طول قاعدے سے 2/3 × 64/3 برابر 128/6 ہوگا، 128/9 ہوگا، اور مقام گلو کی گندھار کا طول یعنی مدھ سپتک کی گندھار کا طول 128/9 ہوگا، 2 سے 128/9 ہوگا، اور گندھار کے تموجات کی تعداد ہوگی 1/2 × 3/2 × 455 برابر ہوا 1215/4 یعنی 303 سے ہی 3/4
فی سیکنڈ، اور اسی طرح سے نکھات کے سروں کی تعداد 240 ہوگی۔ اب مجملاً ان کو یوں بتا دیا جائے کہ دھن کے خرچ کی لمبائی اگر 18 انچ ہوگی تو اس کے تموجات کی تعداد ہوگی 480 فی سیکنڈ۔ نکھات کی لمبائی ہوگی 19.1/5 انچ اور تموجات کی تعداد ہوگی 450 فی سیکنڈ۔ دھیوت کے طول ہوگا 21.1/3 انچ اور تعداد تموجات ہوگی 405۔ پنچم کا طول ہوگا 24 انچ اور تعداد تموجات ہوگی 360 فی سیکنڈ۔ مدھم کا طول ہوگا 27 انچ اور تموجات ہوں گے 320۔ گندھار ہوگی 18.4/5 انچ اور تموجات ہوں گے 300۔ رکھب ہوگی 36 انچ اور تموجات ہوں گے 270۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خرچ سے لے کر دون کی خرچ کی نسبت یہ ہوگی 24، 27، 30، 22، 35، 40، 45، 48۔ اس طرح سے اگر ہمیں خرچ کے تموجات کی تعداد معلوم ہو تو باقی ہر سر کے تموجات کی تعداد اس نسبت سے معلوم کر سکتے ہیں۔ نسبت کیا ہے؟ سا سے رے کی نسبت ہے 24 اور 27 کی، رے سے گندھار کی نسبت ہے 27 اور 30 کی، گندھار سے مدھم کی نسبت ہے 30 اور 32 کی، مدھم سے پنچم کی نسبت ہے 32 اور 35 کی، پنچم سے دھیوت کی ہے 35 اور 40 کی، دھیوت سے نکھات کی ہے 40 اور 45 کی، اور نکھات سے سر کی ہے 45 سے 48 کی۔ تموجات کی تعداد بلاول ٹھاٹ کے سروں کی ہے جسے انگریزی میں میجر اسکیل کہتے ہیں، اور تمام دنیا کے علماء موسیقی کا یہ فیصلہ ہے کہ سروں کی یہ جگہیں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اگرچہ کہ ان کے علاوہ دوسری جگہیں بھی معین کی جا سکتی ہیں جیسا کہ مختلف گرنتوں نے مختلف جگہیں معین کی ہیں۔ باوجود اس کے کہ سروں کے یہ مقام سب سے زیادہ خوش آئند اور دل پذیر ہیں، لیکن ایک دشواری یہ آ پڑتی ہے کہ ہمارے ملک میں گانے والا اس خرچ سے گانے میں ہر خرچ سے گانے میں سہولت محسوس نہیں کر سکتا، اور اپنے گلے کی وسعت کے لحاظ سے وہ خرچ کا مقام بدلنا چاہتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر پورے مقام یا سبتک کو 12 مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس تقسیم کو انگریزی میں ٹیمپرڈ اسکیل کہتے ہیں۔ اس تبدیلی سے مختلف سروں کی تعداد تموجات میں بلاول کے سروں کے تموجات کی تعداد سے خفیف سی تبدیلی واقع ہوگی، لیکن اس تبدیلی کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر کی موسیقی کی ضروریات کے لیے یہی 7 سر جن کے مختلف زبانوں میں مختلف نام رکھ لیے گئے ہیں، ہمارے ہاں سر، رکھب، گندھار، مدھم، پنچم، دھیوت اور نکھات کے نام سے موسوم ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے ڈورے مافی وغیرہ کے لفظ آتے ہیں۔ مخفف طور پر ہمارے ہاں انہیں سا، رے، گا، ما، پا، دھا، نی کہتے ہیں۔ ہماری موسیقی ان 7 سروں میں سر اور پنچم کے سر قائم سر کہلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں۔ بقیہ سر متحرک سر کہلاتے ہیں کیونکہ یہ اپنی جگہ سے ہٹتے بڑھتے ہیں۔ ہندی میں ان کے لیے اچل اور وکرت کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اچل کے معنی ہیں قائم اور وکرت کے معنی ہے متحرک۔ ان 7 سروں کو علماء موسیقی نے خالص سر مانا ہے۔ یہ خالص سر، جس کے لیے مناسب لفظ سالم ہو سکتا ہے، مختلف زمانوں میں مختلف صورتیوں پر قائم کیے گئے ہیں، اور اس اختلاف نے مروجہ موسیقی کو اور مختلف زمانوں کے گرنتھوں کی موسیقی میں زمین آسمان کا بہت پیدا کر دیا ہے۔ اسی بنا پر یہ دعویٰ باطل تصور کیا جاتا ہے کہ ہماری موسیقی کی موجودہ شکل کئی ہزار برس کی قدیم شکل ہے۔
موسیقی کی اجمالی تاریخ پر روشنی ڈالتے وقت اس مسئلے پر کافی بحث کی جا چکی ہے کہ جب سروں کے مقامات ہی وہ نہ رہے کہ جو اس بر صغیر کی اب سے 1000 برس قبل یا اس سے بھی پہلے کی موسیقی میں معین کیے گئے تھے، تو یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ موسیقی قدیم ہے؟ اس قسم کا دعویٰ کرنا سراسر موجودہ نظام موسیقی کو بدنام کرنا ہے، اس لیے کہ اس قسم کے دعووں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فن ہزاروں برس سے ایک جامد شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہ کہ اس نے زمانے کے ساتھ ترقی کی کوئی راہیں اختیار نہیں کیں۔ دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں نے جہاں اور علوم و فنون میں زبردست انقلاب برپا کر دیا تھا، وہاں اس علم میں بھی نئی نئی راہیں نکالی ہیں۔ چنانچہ پنڈت بھات کھنڈے راؤ، پروفیسر رانا ڈے، جو زبردست محققین ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ موجودہ نظام موسیقی سرتاسر مسلمانوں کا قائم کیا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فن کو سرتاپا بدل کر اس کی بالکل ایک نئی شکل معین کر دینے میں مسلمانوں نے بڑا کام کیا ہے، اور موسیقی کی یہ نئی شکل ہی آج شمالی ہند اور سارے پاکستان کے گوشے گوشے میں مروج ہے۔ بہرحال مختلف صورتوں پر جو مختلف زمانے میں قائم ہوتے ہیں، ان کا اظہار نقشوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات دھیان میں رکھنے قابل ہے۔ اس زمانے میں صورتیوں کو کوئی مصرف نہیں ہے، اور اگر وہ ہے تو محض برائے نام ہے۔ دراصل صورتیوں کا مصرف جنوبی ہند کی موسیقی سے کرناٹکی موسیقی ہے، اس میں ہے، اور سنگیت رتناکر کو چھوڑ کے جتنے گرنتھ اس وقت ملتے ہیں، جن کا کہ آگے جا کر ذکر آئے گا، وہ دراصل کرناٹکی موسیقی سے متعلق ہیں۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھ لینے کے قابل ہے کہ اس زمانے میں صورتیوں کا کوئی مصرف نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ محض برائے نام ہی ہے۔ ان صورتیوں میں اگرچہ کہ ان کی آوازیں ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں، لیکن ان میں بآسانی امتیاز دشوار ہے۔ تیورا اور کمودنی ایک دوسرے سے یقیناً مختلف صوت ہیں، لیکن فرق اس قدر خفیف ہے کہ نہ تو اس فرق کو گلے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور نہ کان اس فرق کا امتیاز کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کرناٹکی موسیقی کے ماہرین اس امتیاز کو ظاہر کر سکیں، لیکن ہماری موسیقی میں اس امتیاز کو ظاہر کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ لیکن بعض صورتیاں ان میں ایسی ہیں کہ ان کی آوازیں ایک دوسرے سے بیان طور پر علیحدہ ہیں اور مختلف ہیں، اور انہی کے نام مروجہ موسیقی میں مختلف سر رکھ دیے گئے ہیں۔ اس مقام پر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مختلف گرنتھوں میں جو شدھ یا تیور سروں کی جگہیں تھیں اور ہماری موجودہ موسیقی میں جو جگہیں ہیں معین کی گئی ہیں، ان کے فرق کو مجملاً بیان کر دیا جائے۔ اس وقت جو گرنتھ دستیاب ہیں وہ یہ ہیں: سنگیت رتناکر، راگ وبودھ، راگ کلایندی، سار امرت۔ اب سردست صورتیوں کے ناموں کے جھمیلوں کو چھوڑ کر صرف ذہن میں یہی بات رکھ لیجئے کہ مختلف گرنتھوں نے 22 صورتیاں تسلیم کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان مختلف گرنتھوں نے ہمارے تیور سروں کو کن کن نمبر کی صورتیوں پر قائم کیا ہے۔ پہلے مروجہ شدھ سروں کے مقام ذہن میں رکھ لیجئے: کھرج پہلی صورتی پر، تیور رکھب 5ویں صورتی پر، تیور گندھار 8ویں صورتی پر، شدھ مدھم 10ویں صورتی پر، پنچم 14ویں صورتی پر، دھیوت 18ویں صورتی پر، اور نکھات 21ویں صورتی پر۔ اب ایک گرنتھ کے تیور سروں کے مقام یہ ہیں: کھرج پہلی صورتی پر، تیور رکھب 4تھی صورتی پر، تیور گندھار 6ٹھی صورتی پر، شدھ مدھم 10ویں صورتی پر، پنچم 14ویں صورتی پر، دھیوت 17ویں صورتی پر، اور تیور نکات 19ویں صورتی پر۔ محققین کا خیال یہ ہے کہ یہ گرنتھ سوائے سنگیت رتناکر کے، جیسا کہ عرض کیا کہ سب کرناٹکی موسیقی کے بارے میں ہے۔ اس لیے ہماری موجودہ موسیقی میں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سنگیت رتناکر جو کرناٹک کی موسیقی پر نہیں ہے، اس کے تیور سروں کے مقامات پر اور ہمارے سروں کی کئی جگہوں پر بھی فرق ہے۔ اب گرنتھ سنگیت رتناکر
اور موجودہ موسیقی میں سروں کی تقسیم کا اختلاف مندرجہ ذیل ہے۔ گرنتھ سنگیت میں کھرج چوتھی صورتی پر مانی گئی ہے، ہمارے ہاں کھرج پہلی صورتی پر تسلیم کی گئی ہے۔ گرنتھ سنگیت یعنی رتناکر میں رکھب ساتویں صورتی پر مانی گئی ہے، ہمارے موجودہ نظام موسیقی میں یہ پانچویں صورتی پر ہے۔ گرنتھ سنگیت میں گندھار نویں صورتی پر مانی گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ آٹھویں صورتی پر ہے۔ گرنتھ سنگیت میں مدھم 13ویں صورتی پر ہے، لیکن ہمارے ہاں مدھم 10ویں صورتی پر ہے۔ گرنتھ سنگیت میں پنچم 17ویں صورتی پر ہے، لیکن ہمارے ہاں پنچم 14ویں صورتی پر ہے۔ گرنتھ سنگیت میں دھیوت 20ویں صورتی پر ہے، مروجہ سنگیت میں دھیوت 18ویں صورتی پر ہے۔ گرنتھ سنگیت میں نکھات 22ویں صورتی پر ہے، ہمارے یہاں سکھات 21ویں صورتی پر ہے۔ اس نقشے سے ایک بات جو بیان طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گرنتھ سنگیت میں نکھات یا صورتیوں پر قائم کر کے جن جن صورتیوں پر آوازیں صاف طور پر امتیاز ہوتی گئیں سر قائم کرتے چلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس مروجہ موسیقی میں گویا کھرج پہلی صورتی پر قائم کی، بقیہ سر الگ ترتیب ان صورتیوں پر قائم کرتے چلے گئے ہیں۔ گویا وہاں ٹیپ کی سپتک سے سر قائم کرتے چلے ہیں اور مدھ سپتک کے سر تک آئے ہیں، اور ہماری موسیقی میں یہ سر مدھ سپتک کی کھرج سے لے کر کے ٹیپ کی سپتک قائم کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کے برعکس مروجہ موسیقی میں گویا کھرج پہلی صورتی پر قائم کی، بقیہ سر الگ ترتیب ان صورتیوں پر قائم کرتے چلے گئے کہ جن کی آوازیں ایک دوسرے سے بیان طور پر علیحدہ ہوتی گئیں۔ سروں کی یہ تقسیم زیادہ فطری معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس نظام کو دوسرے ملکوں کی موسیقی میں بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ نظام اس بر صغیر میں مسلمہ طور پر عربوں کی آمد پر اختیار کیا گیا۔ اس امر پر پچھلے صفحات میں کافی بحث کی جا چکی ہے۔ ان دو مختلف ترتیبوں کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ عام طور پر پرانے زمانے میں راگ کا زور نیچے سے اوپر کی طرف جاتا تھا، اور اب بھی پرانے دھرپتیے رواجن اس بندش کو بہتر اور اعلیٰ بندش تصور کرتے ہیں جس کا زور اوپر سے نیچے کی طرف آوے، اگرچہ کہ موجودہ نظام کی روشنی میں یہ بات کوئی خاص وقت نہیں رکھتی۔ ان 7 سالم سروں میں 5 سر ایسے ہیں جو اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، جنہیں ہم متحرک سروں کا نام دے چکے ہیں۔ یہ سر جب اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو کومل یا اترے سر کہلاتے ہیں۔ چنانچہ 5 اترے سر کومل رکھب، کومل گندھار، کڑی مدھم، کومل دھیوت اور کومل نکھات کہلاتے ہیں۔ اس بیان میں ایک چیز قابل غور ہے اور وہ یہ کہ کومل مدھم کو کڑی مدھم کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سر متحرک ہونے کی حالت میں اپنی جگہ چھوڑ کر بجائے نیچے آنے کے اوپر کی طرف چڑھ جاتا ہے۔ ہمارے فنکار عموماً کومل کی جگہ اتری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح اتری رکھب، اتری گندھار، اتری نکھات، اتری دھیوت وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سر سے لے کر نکھات تک 7 سروں کا مجموعہ ہے، اور اگر اس میں اوپر کا سر بھی شامل کر لیا جائے تو مجموعی طور پر 8 سر ہو جاتے ہیں۔ اس مجموعے کو انگریزی میں آکٹیو کہتے ہیں۔ ہندی میں 7 سروں کے مجموعے کو استھان یا سپتک، اور اردو میں اس کا نام مقام تجویز کیا گیا ہے۔ یہ بات بار بار مشاہدے میں آ چکی ہے کہ جب کوئی گانے والا گانے لگتا ہے تو وہ صرف انہی 7 سروں پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان سے نیچے کے سر اور اوپر کے کھرج سے اوپر کے سر بھی استعمال کرتا ہے، اور اس لیے ہماری موسیقی کی ضرورت کے لیے 3 مقام معین کیے گئے ہیں، یعنی 3 سپتکیں۔ یوں تو اس سے زیادہ سپتکیں معین کی جا سکتی ہیں، لیکن جیسا کہ مغربی موسیقی میں پیانو اور ہماری موسیقی میں ستار میں دوسرے سازوں کو بجانے والے 5 مقاموں تک سر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری موسیقی میں صرف 3 ہی مقام پر اکتفا کیا گیا ہے، اس لیے کہ گانے والے کی آواز میں اس سے نیچے اور اوپر جانے کی وسعت بہت کم ہوتی ہے۔
اس لیے ہمارے ساز بھی اسی انداز سے وضع کیے گئے ہیں کہ ان میں انہی 3 سبتوں کے سر ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ دراصل اوپر والی سبتک تو پنچم کے سر سے آگے جانا بھی بسا اوقات محال ہو جاتا ہے۔ ان سبتکوں کے نام یہ ہیں، جسے ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ اردو میں مقام کہلاتی ہیں: مقام گلو، مقام کام، مقام صدر۔ ہندی میں ان کے لیے مدھستان، مندرستان اور تان استان کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مقام صدر کے لیے مندرستان، مقام گلو کے لیے مدھستان اور مقام کام کے لیے تارستان۔ ہم نے ان مقاموں کے نام تجویز کرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ جب گانے والا نیچے سروں سے تانے نکالتا ہے، نیچے سروں کی تانے نکالتا ہے، تو ایسا سا محسوس ہوتا ہے کہ آواز سینے کے اندر سے پیدا بن کر آ رہی ہے، اور چونکہ سینے کے لیے لفظ صدر ہماری زبان میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام مقام صدر ہے۔ جب گانے والا درمیانی سروں میں گاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آواز گردن کی نالی کے بیچ کے حصے سے نکل رہی ہے، اس لیے اس کا نام مقام گلو رکھا گیا ہے، کیونکہ گلو کے معنی گلے کے۔ اسی طرح جب گانے والا اونچے سروں میں گاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آواز گلے کے بالائی حصے سے یعنی حلق سے برآمد ہو رہی ہے، اور اس رعایت سے اس کا نام مقام کام رکھا گیا ہے، کیونکہ کام حلق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مقاموں یا سبتکوں کی اس تقسیم کے نام تجویز کرنے میں ماہرین مغربی موسیقی نے بھی انہی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے مختلف استھانوں کے مندرجہ ذیل 3 نام تجویز کیے ہیں: ہیڈ رجسٹر، تھروٹ رجسٹر اور بریسٹ رجسٹر۔ اب چند باتیں آروہی امروہی کے متعلق سن لیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی نغمہ کسی ساز پر بجایا جاتا ہے یا گلے سے گایا جاتا ہے تو اس میں مختلف سر استعمال ہوتے ہیں، لہذا یہ ظاہر ہے کہ ان سروں کو استعمال کرنے کے لیے گانے یا بجانے والے کو بار بار نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آنا اور جانا پڑتا ہے، تو اس عمل کو سروں کی آروہی اور امروہی کہتے ہیں۔ جب ہم مد استان کی کھرس سے تار استان کی کھرس تک جاتے ہیں تو اسے آروہی کہتے ہیں، اور واپس آنے کے عمل کو امروہی کہتے ہیں۔ سروں کی آروہی اور امروہی سے مختلف راگنیاں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اکثر راگ ایسے ہیں کہ جن کی آروہی امروہی ممکن نہیں۔ یہ خیال قطعی غلط ہے، چونکہ ہر راگ میں کھرج کے سر سے ٹیپ کے سر تک جانا ضروری ہے، اس لیے ہر راگ کی آروہی امروہی ہونا لازم ہے۔ تان اور آروہی امروہی میں یہی فرق ہے، تان ٹیپ کے سر تک جائے بغیر کھرج کے سر پر واپس آ سکتی ہے، لیکن آروہی امروہی کے لیے ضروری ہے کہ کھرج سے کھرج تک جائے اور واپس آئے۔ تانیں ایک راگ کی کئی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، لیکن آروہی امروہی ایک ہی ممکن ہے۔ آروہی امروہی جس طرح راگ کے ہوتے ہیں اسی طرح تان کے بھی ہوتے ہیں، اس سے جس طرح راگ میں اس کی تشکیل قائم کرنے کے لیے نیچے اور اوپر جانے اور واپس آنے، اسی طرح تان میں راگ کی وسعت دکھانے کے لیے نیچے سے اوپر جانے اور اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ جس طرح راگ کی آروہی امروہی ہوتی ہے اس طرح تان کی بھی آروہی امروہی ہو۔ آروہی امروہی علماء موسیقی نے راگ کی آروہی امروہی کی 2 قسمیں تسلیم کی ہیں، جنہیں مربوط اور غیر مرطوب کہتے ہیں۔ ہندی میں ان کے لیے شدھ اور وکر کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ شدھ آروہی امروہی سے مراد ہے کہ راگ میں جو بھی سر استعمال ہوتے ہیں وہ ایک سلسلے سے لگائے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کھرس سے ٹیپ کی کھرس تک جانے اور واپس آنے میں قائم رہتا ہے۔ مثلا راگ ایمن کی آروہی امروہی ہوگی سارے گاما پادھا نیسا، اور امروہی ہوگی
سا نی دھا پا ماگا ریسا۔ اسی طرح راگ بھوپالی کی آروہی ہوگی سارے گا پا دھا سا اور امروہی ہوگی سا دھا پاگا ریسا۔ ان دونوں مثالوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوگا کہ سر ایک ترتیب اور ایک سلسلے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ بھوپالی کی آمروہی میں اگرچہ کہ مدھم اور نکھات کے سر متروک ہیں اور یہ چھوڑ دیے گئے ہیں، لیکن ربط اور سلسلے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ شدھ آروہی امروہی سے یہی مراد ہے۔ اب وکر آروہی امروہی یا غیر مربوط آروہی امروہی کے متعلق سن لیجئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کھرس سے ٹیپ کی کھرس تک جانے میں اگرچہ کہ سر تو وہ تمام لگائے جائیں جو اس راگ کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں، لیکن وہ صرف ایک سلسلے سے نہیں لگائے جاتے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، سارے ساما گا پاما پا دھانی سا سانی دھاپا دھاما گا مارے سا۔ اس آروہی امروہی میں راگ کے وہ تمام سر استعمال ہوئے ہیں جو اس راگ کے لیے ضروری ہیں، لیکن جس طرح ایمن کے آروہی امروہی میں ان کا ایک سلسلے اور تسلسل قائم تھا، وہ سلسلہ اس میں قائم نہیں ہے، اور اس بنا پر اس قسم کی آروہی امروہی کو غیر مربوط یا وکر کہتے ہیں۔ سنسکرت میں اس کے لیے وکر کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وکر کے معنی ٹیڑھے کے ہیں، اور چونکہ سر ٹیڑھے ہو کر یعنی بغیر سلسلے کے لگتے ہیں، اس لیے اسے وکر آروہی امروہی کہتے ہیں۔ کسی راگ میں یہ بھی ممکن ہے کہ آروہی میں تو سر سلسلے وار استعمال ہوں، لیکن آروہی میں یہ غیر مربوط حالت میں استعمال ہوں، یا اس کے برخلاف امروہی میں سر سلسلے وار لگیں اور آروہی میں بلا سلسلے کے لگیں۔ لہذا ان ہر دو حالتوں میں آروہی امروہی غیر مربوط ہی کہلائے گی، وکر ہی کہلائے گی۔ پس معلوم ہوا کہ مربوط یا شدھ آروہی امروہی کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اس میں نیچے سے اوپر اور جانے میں اور اوپر سے نیچے آنے میں سر سلسلے وار لگائے جائیں۔ غیر مربوط یا وکر آروہی امروہی میں اگر ایک سر بھی اپنے سلسلے سے علیحدہ ہو کر لگے گا تو وہ تمام آروہی امروہی غیر مربوط یا وکر تسلیم کی جائے گی۔ کسی راگ کے آروہی امروہی کے مربوط ہونے پر اس راگ کی شکل کا دار و مدار ہے، جس پر تفصیلی بحث راگوں کے بیان میں مناسب موقع پر کی جائے گی۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا ہے، آروہی امروہی تان کی بھی ہوتی ہے اور راگ کی بھی۔ اب تان کی آروہی امروہی کا بیان کیا جاتا ہے، جن کے علماء موسیقی نے 4 قسمیں معین کی ہیں، اور ان میں سے ہر قسم کو سنسکرت میں ورن، جس کی بگڑی ہوئی شکل برن ہے، اور ہم اپنی سہولت کے انہیں انداز کہیں گے۔ یہ 4 انداز حسب ذیل ہیں: استائی ورن، آروہی ورن، امروہی ورن، سنچائی ورن۔ استائی ورن یہ اس کے لیے ہم ساکن انداز کہہ سکتے ہیں۔ استائی ورن سے مراد یہ ہے کہ سر اس طریقے پر لگائے جائیں کہ ان میں سے ہر ایک سر پر قدر وقف ہو، یعنی ٹھہراؤ ہو، اور اس طرح تان کی شکل پیدا نہ ہو۔ آروہی ورن انداز اگر تان کی بڑھت اس طرح ہو کہ نیچے کے سر سے اوپر کے سروں کی طرف جایا جائے تو اسے آروہی ورن کہیں گے۔ اس تان میں اوپر کی طرف سے بڑھتے جاتے ہیں، مثلا نیرے گا ما پا دھا نیرے۔ اس میں مقام صدر کی نکھات سے مقام گلو کے سروں کو سلسلے وار لگاتے ہیں، مقام کام کی رکھب تک بڑھتے ہیں، گویا سر کے بعد دیگرے اونچے ہوتے رہے ہیں۔ آروہی ورن جس طرح آروہی ورن میں چڑھاؤ نیچے سے اوپر کی طرف ہو جاتا ہے، اسی طرح امروہی ورن میں اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیے، ٹیپ کی رکھب سے لیتے ہیں، رے سا نی دھا سا ما گا رے سا، تو یہ امروہی ورن انداز کی تان ہوگی۔ لیکن اگر ایک تان اس قسم کی ہو، سارے گاما پاگا ماگا رے نیسا، تو اس قسم کی آروہی امروہی کو مخلوطی انداز کہیں گے،
کیونکہ آروہی امروہی دونوں میں شامل ہے، اور اس قسم کی تان کو دیکھ کر یا سن کر طالب علم کے ذہن میں فطری طور پر یہ ایک سوال پیدا ہوگا، اور وہ یہ کہ اس مخلوط انداز کی تان میں آروہی کا جز کس قدر ہے اور امروہی کا جز کس قدر۔ اس کے لیے علماء موسیقی نے ایک قانون بنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قسم کی تان میں آخری سر امروہی میں شامل تصور کیا جائے گا۔ اب اوپر مرقومہ بالا تان میں ہم دیکھتے ہیں کہ گانے یا بجانے والا پنچم کے سر سے کھرج کی طرف واپس آیا، پس پنچم کا سر امروہی میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح اگر ایک راگ ایسا ہو کہ جس کی آروہی میں ایک سر ممنوع ہو، لیکن تان میں اگر اس سر کو لگا کر اس کے ماقبل کے سر پر لوٹایا جائے تو وہ جائز ہوگا، اور اس سے راگ کی شکل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ سر امروہی میں شامل سمجھا جائے گا۔ شدھ کلیان کی مثال اس بیان کو اچھی طرح واضح کر دے گی۔ شدھ کلیان میں آروہی میں مدھم اور نکھات کے سر ممنوع ہیں، لیکن امروہی میں یہ دونوں سر استعمال ہوتے ہیں، یعنی آروہی اس کا یوں ہوگا سارے گاپا دھاسا، لیکن امروہی اس کا یوں ہوگا سانی دھاپا ماگا ریسا۔ اب اگر ایک تان اس طرح لی جائے سارے گاما گارے سا، تو اصولاً یہ شدھ کلیان کی تان تسلیم کی جائے گی، بشرطے کہ اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کون سا سر بڑھتا ہے، کیونکہ اس میں مدھم کا سر نشیب اور آروہی میں شامل تصور کیا جائے گا، جس میں اس کا استعمال جائز ہے۔ مصنف معارف النغمات نے اس کلیے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: جب کوئی سر لگا کر اس کے ماں بعد کے سر پر واپس ہو جائیں تو وہ سر جو پیشتر لگایا ہے امروہی میں شامل سمجھا جائے گا۔ یہ کلیہ قدیم سنگیت کا بھی مستند کلیہ ہے، جسے مروج موسیقی میں بھی متروک نہیں سمجھا گیا۔ اب اس مقام پر ایک سوال ذہن میں اور بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح مدھم کا سر اس تان میں نشیب میں شامل سمجھا جائے گا، یعنی امروہی میں شامل سمجھا جائے گا، کیا اسی طرح اگر کوئی سر آروہی میں ممنوع ہو اور امروہی انداز کی تان میں اسے لگا کر اس سے ماں بعد کے سر پر واپس جایا جائے تو کیا اس کا استعمال جائز تصور کیا جائے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اگر کسی راگ کے آروہی میں گندھار اور نکھات کے سر ممنوع ہو اور امروہی میں اس کا استعمال جائز ہو، تو اس کی آروہی میں کی تان میں اس طرح نہیں بن سکتی سارے ماپا دھاسا سانی دھانی سا۔ صحیح تان یہ ہوگی سانی دھاپا نی دھاپا دھاسا، کیونکہ اول الذکر حالت میں دھیوت سے نکھات اور پھر سر پر جانے میں نکھات آروہی میں شامل سمجھی جائے گی، جس کا